بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے پہلے ایک آدھی بار درود شریف کے متعلق میں عرض کروں گا، اس لیے کہ یہ محفل میلاد ہے، اور میلاد شریف میں سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا کام درود شریف ہے۔ آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کا حل درود شریف میں ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا تھا، جس نے یہ عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں درود شریف ہی پڑھا کروں گا، اور میں اپنے لیے رب سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم درود پڑھو گے تو یہ درود پڑھنا تمہارے ہر غم کو دور کر دے گا اور تمہاری ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ کائنات میں دو وظیفے ایسے ہیں کہ جن وظیفوں کے کرنے والا کچھ نہ بھی مانگے، اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ ایک وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور دوسرا وظیفہ نبی پاک پر درود و سلام ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو وہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دے۔ اگر کسی کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے۔ مانگنے والوں کو اللہ وہ کچھ عطا نہیں کرتا جو بن مانگے قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہے، اور مانگنے والوں کو وہ کچھ نہیں ملتا جو بن مانگے درود و سلام پڑھنے والوں کو ملتا ہے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب ہے؟ آج ہم سب لوگ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یقیناً یہ سچا دعویٰ اللہ ہر کسی کو نصیب کرے، یہی ایمان ہے۔ شفا شریف میں قاضی ایاز نے حضرت سہل بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا کہ جس آدمی کو اللہ سے پیار ہوگا وہ قرآن سے ضرور پیار کرے گا، اور جس کو قرآن سے پیار ہوگا وہ مصطفیٰ کریم سے ضرور پیار کرے گا، اور جس کو مصطفیٰ کریم سے پیار ہوگا وہ آپ کی سنت مبارکہ سے ضرور پیار کرے گا، اور جو آپ کی سنت مبارکہ سے پیار کرے گا وہ آخرت سے ضرور پیار کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا محب رسول بھی ہو اور اسے آخرت کی پرواہ بھی نہ ہو۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کا غلام ہے اسے آخرت کی فکر ضرور ہوگی۔ اور ہمیں جو قرآن نے دعا سکھائی ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر۔ دنیا کا حسن بھی دے، آخرت کا حسن بھی دے۔ اے خالق کائنات، یہ دنیا اور آخرت کا حسن ملے گا کیسے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے سارا حسن
مصطفیٰ کی سیرت کو اپنا لو، حسن ادا کر دوں گا۔ آخرت میں محمد کے سائے کی پناہ ملے گی تو حسن ادا کر دوں گا۔ حسن سارے کا سارا ذات رسول کریم علیہ السلام۔ اس لیے مومن دنیا میں رہ کر بھی اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ آخرت کو بھلا کے دنیا گزارنا یہ جانوروں کا کام ہے، اور دنیا میں رہ کے آخرت کو یاد کرنا یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وقت ہوتا تو میں اس بات پر بات کرتا، آج یہ انسان میلاد کیوں مناتے ہیں، آقا کے آنے کی خوشیاں کیوں کرتے ہیں؟ میں رسول اللہ علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ کر آقا کے ممبر کی تقدس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، انسانیت کو عزت مصطفیٰ کے میلاد کی برکت سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وہ انسان درندے جس سے پناہ مانگتے تھے، وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے چلتا تھا کہیں چیونٹی نہ کچھ لے جائے۔ یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ انسان جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ترغیب کر کے عزت محسوس کرتا تھا، میرے نبی آئے تو بیٹی کی پرورش کرنے والے کو جنت میں ساتھ جانے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ وہ عورت جسے کہ عیب سمجھا جاتا تھا، مصطفیٰ کریم نے اسے ماں کا درجہ دے کے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی۔ جس بیٹی کو نحوست سمجھا جاتا تھا، مصطفیٰ کریم نے سیدہ زہرا کے لیے کھڑے ہو کر قیامت تک بیٹی کے مقدر کو عرش سے بھی اونچا کر دیا۔ میں اس بات پر جس یتیم کے مال کھانے کو اور جس یتیم کو تباہ و برباد کرنے کو فخر سمجھا جاتا تھا، سلام مدینے کے تاجدار پر جس نے کہا جو یتیم کی پرورش کرے گا وہ محمد عربی کے ساتھ کیوں ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی۔ انسانیت کو معراج نصیب ہوئی رسول کرم کے آنے سے۔ ہم نے کبھی یہ حقائق پر غور نہیں کیا، ہم صرف جذباتی ہو کر میلاد نہیں مناتے، ہم حقائق کی دنیا میں میلاد مناتے ہیں۔ کائنات کو میرے آقا جیسا کریم ملا ہی نہیں، جس رسول رحمت کے دنیا سے تشریف لے جائے تو 1400 سال گزرنے کے قریب ہے، اس محمد عربی کا نظام رحمت آج بھی دکھی انسانیت کو سکون عطا کر سکتا ہے اگر کوئی مصطفیٰ کے نظام کی پناہ لے۔ میں اگلی رات ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے خدا مجھے بخشے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور میرے آقا کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی۔ کیسا نظام ہے! میرے آقا کو اللہ نے یہ اعجاز عطا کیا، یہ معجزہ ہے میرے آقا کا کہ لفظ تھوڑے معانی کا سمندر۔ ایک بندہ ہے گھنٹہ تقریر کرتا رہے، مڑ کے اس کا نچوڑ نکالے تو ممکن ہے 2 منٹ نکلے، اور میرے آقا وہ ہیں لفظ ایک بولتے ہیں کائنات اس کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بخشے تو اسے چاہیے وہ لوگوں کی غلطیاں درگزر کرنا شروع کر دے۔ بڑی عجیب بات ہے بھئی، لوگوں کی غلطیاں درگزر کرو اللہ معاف کرے گا؟ فرمایا ہاں۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کو عام نہ سمجھو، یہ خدا کا کنبہ ہے، تم خدا کے کنبے سے پیار کرو گے تو کنبے والا تم سے پیار کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اے انسان پہچان اپنی عظمت کو، پہچان اپنی عظمت کو۔ مصطفیٰ کریم نے تجھے کیا عظمتیں دی؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آدمی کی گرفت کر لے اس کا نام طاقت ہے، اور میرے پاک نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال۔ فرمایا بہادر اسے نہیں کہتے کہ جو ہتھے چڑھ جائے اسے گرا دے، بہادر اسے کہتے ہیں جو غصے پر قابو پا لیتا ہے، اور کامیاب وہ ہے جو دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ سبق سکھایا ہے مصطفیٰ کریم نے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ سلام اس نبی کو جس نے ہمیں پیغام دیا من سالر مسلمن
ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہا لوگوں کے عیب نہ تلاش کیا کر، کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈال، خدا قیامت میں تجھے بے پردہ نہیں کرے گا۔ اگر تم یہ چاہتا ہے کہ حشر میں بے پردہ نہ ہو، مجھے معاف رکھنا، بڑے ہم لوگ بے باک اس لیے ہے کہ ہمیں آخرت یاد نہیں۔ ہم چند ٹکوں کے زور پر سمجھتے ہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ دیا۔ اگر آخرت یاد ہو تو پھر گردن جھکی ہوتی ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھنا، جو گردن اٹھاتا ہے بے نیاز اسے برباد کر دیتا ہے، جو عاجزی سے گردن جھکاتا ہے خدا اسی کو اونچا کر دیتا ہے۔ آقا کریم کا فرمان کہ من ساترا مسلمان، تجھے پتا چل گیا کہ اس مسلمان میں عیب ہے، غلطی ہے، تو ایک ایک کو بلا کے بتاتا نا، پھر لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے ڈر اس سے جس نے رحمت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اس نے پردہ ہٹا لیا تو تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا من ساترا مسلمان، مسلمان کے عیب پہ اس نے پردہ ڈالا، یار کوئی بات نہیں، رب بھی تو ستار ہے، پردہ ڈالا۔ فرمایا ساترا اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا بے نیاز کہے گا اسے کیوں شرمندہ کروں جو میری مخلوق کے عیب ظاہر نہیں کرتا۔ جس نبی پاک کے دین رحمت نے مسلمان کی پردہ پوشی میں خدا کا کرم رکھا ہے، مجھے بتاؤ اس سے بڑا کائنات کو نجات دہندہ کہاں سے ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، فرمایا اللہ اس پہ مہربانی کرتا ہے جو خود مہربان ہو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا مہربان اسے نہیں کہتے جو بیوی بچوں پر مہربان ہو اور چھٹی، فرمایا مہربان وہ ہے جو سارے مسلمانوں پہ رحم کا سلوک کرے، فرمایا جو سب سے رحم کا سلوک کرتا ہے رب بھی اس سے رحم کا سلوک کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میرے آقا کی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کے غضب سے بچے، یقیناً ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے غضب سے، اللہ ہم سب کو حضور کا صدقہ اپنے غضب سے بچائے، آمین کہہ دیں چاہے آہستہ ہی کہہ دیں۔ اب میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنیے، اللہ کی قسم بندہ جھوم جائے، سرکار نے فرمایا چاہتے ہو نا اللہ کے غضب سے بچو؟ یا رسول اللہ ضرور چاہتے ہیں۔ فرمایا خدا کی مخلوق پہ غضب نہ کیا کرو، رب تم پہ غضب نہیں کرے گا۔ اللہ کی مخلوق پہ غضب نہ کیا کرو، رب تم پہ غضب نہیں کرے گا۔ یہ میلاد شریف کی محفل میں آنا، میلاد شریف کی محفل میں شریک ہونا، 12 روزہ محافل میلاد، مہینہ گزر جائے اور انسان کو انسان کی عزت کا پتہ نہ چلے تو کچھ نہیں لگتا یہ مصطفیٰ کا۔ میرے نبی کا نوکر وہ ہے، مجھے بتائیں جس کو نبی کے غلام کی عزت کا نہیں پتا اسے محمد علی کی عزت کا کیا پتا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کی محفل میلاد میں آنے والوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر کہلانے والوں، عزت سیکھو، عزت سیکھو۔ جس نے انسان کی عزت نہیں کی وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ تجھے نہیں پتا انسان کتنا عزت والا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے ساری کائنات کو لفظ کن سے بنایا اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے، بھئی اللہ کا ارادہ ہوا چیز بن گئی، لیکن جب باری آئی انسان کی تو اللہ نے اس انسان کو اپنے شایان شان اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ میرا سوال یہ ہے ساری کائنات کو کون سے بنانے والا اس نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے کیوں بنایا؟ ادھر دیکھیے، ساری کائنات کو کون سے بنانے والا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اس میں حکمت یہ ہے، سن لیجئے، کہ میں نے لباس انسانی میں بھیجنا ہے اپنے یار کو۔ میرا نبی بھی لاجواب ہے، میرے محمد کا لباس بھی لاجواب ہے۔ اچھا ایک اور بات کہہ دوں، اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہیں سمجھے آپ؟ اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا مطلب؟ اے لوگوں، ساری کائنات میں سب سے مجھے پیارا ہے انسان، اس لیے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں۔ انسان کے لیے تمہیں کچھ اور نہ بھی یاد رہے تو اس کی عزت کرتے ہوئے اتنا یاد رکھنا کہ پروردگار کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں انسانیت کی تو کچھ عزت ہی نہیں ہے، 5 نمازیں پڑھ کے انسان کسی کی عزت نہیں کرنی، رب راضی ہو جائے گا؟ 4 تسبیحیں پڑھ کے دماغ خراب ہو جائے،
2 رکعتیں پڑھ کے بندے کی اوقات میں نہ رہے بندہ. اور میری ایک بات یاد رکھنا، اگر نماز، عبادت، قرآن، علم، میری طرف دھیان دیں، نماز، عبادت، قرآن، علم، یہ ساری چیزیں کرنے سے بندے میں تکبر پیدا ہو تو سمجھو یہ برباد ہو گیا، اور اگر نیکی کر کے بندے میں عاجزی پیدا ہو تو سمجھو یہ آباد ہو گیا. بزرگوں نے کہا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے. مجھے بات یاد آئی حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی رات کا پہر ہے اور کعبہ شریف کے غلاف کے پکڑ کو رو رہے ہیں. یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں درجہ قبول تک نہ پہنچے ہوں، قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا. پوچھنے والے نے پوچھا اے سوز و گداز کے ساتھ رہنے والے، بتا تو کون ہے؟ کہا مجھے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. آج بھی بڑے لوگوں میں ہوتی ہے، چھوٹے لوگوں میں نہیں ہوتی. خالی برتن چھلکا کرتے ہیں، اور جو چھلکے وہ سمجھنے خالی ہیں، اور جو بھرے ہوئے برتن ہیں وہ چھلکا نہیں کرتے. میرے آقا کریم علیہ السلام والسلام، وہ جو میں حدیث شروع کر رہا تھا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. انشاءاللہ پھر سے کسی محفل میں، جو کہ 7:30 بج گئے، اس لیے نہیں کوئی بات نہیں ہے. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اللہ کا فضل ہے پاکستان بھر میں ہر دن تقریباً تقریر پہ ہوتا ہوں. میں اگر کسی جگہ زیادہ بھی تقریر کرتا ہوں اس ذوق سے کہ آپ سن لیں، اور اگر آپ کا بھانڈا پہلے ہی فل ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے گھنٹہ لگانے کی. آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہماری تقریر کھٹی ہو چلی ہے، صرف یہ راج دل میں ہی ہوتی ہے. یہ تو اعظم چشتی صاحب، مولانا عبدالروف صاحب اور دیگر بزرگوں کی یہ شفقتیں ہیں. مدینے والے آقا 2 بول کو گول فرما لیں تو گھنٹوں میں باری ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لگے لفظوں میں ایک بات بتا دوں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، جس بندے نے مصطفیٰ کے دین کی خادم کی عزت نہیں کی وہ میرے نبی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھا کریں کہ شاید یہ جو مولوی ممبر پہ بیٹھتے ہیں ان کا ہے ہی کوئی نہیں، اور کوئی ہو نہ ہو ہمارے آقا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 موقع ایسے ہیں، 3 موقع جب زمین و آسمان روتے ہیں. کتنے موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر. حدیث میں دکھا سکتا ہوں روتے ہیں. کون کون سے موقع؟ سرکار نے فرمایا لے عزیز ذلہ، عزت والا بندہ ہو، اللہ نہ کرے ذلیل ہو جائے. اللہ ہر کسی کی عزت کی حفاظت کرے. زمین روتی ہے، آسمان روتے ہیں، مولا عزت دار بندہ تھا ذلیل ہو گیا. کوئی عزت والا کبھی اس پر ذلت آ جائے تو مذاق نہ اڑایا کرو. زمین و آسمان روتے ہیں. باغنیت افتخار، دولت مند بندہ تھا، روٹی کو محتاج ہو گیا. زمین و آسمان روتے ہیں مولا تیرے خزانے میں کون سی کمی تھی، کتنا محتاج کر دیا. اور تیسرا فرمایا وعالمی یلعب بہ الجبال، جب کسی عالم کا جاہل مذاق اڑاتے ہیں زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتے ہیں. مولا یہ وقت بھی آنا تھا، یہ وقت بھی آنا تھا کہ تیرے دین کے نوکروں کا مذاق جاہل اڑانے لگے. اللہ کے بندو گردن جھکانے میں بڑی برکتیں ہیں. اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو، اس مسجد کے معاونین کو، اور راج دل میں میلاد النبی کمیٹی کو اللہ ساری عزتیں عطا کرے.